اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ورے اور کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان کو کہہ دیجئے جن کو تم نے سفارشی بنا رکھا ہے لا یملکون شیئا، وہ تو کسی چیز کے مالک بھی نہیں اور نہ ان کو کوئی عقل ہے. اس سے مراد ہیں بت، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کی، تو ان کو تو نہ کوئی سی چیز کے مالک ہے نہ عقل ہے. قل للہ شفاعت جمیعا، یہ ان کا جواب ہے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اسی طرح بعض نے جبرائیل، بعض نے اولیاء اللہ، بعض نے بزرگان کو سفارشی سمجھا ہے. تو اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ بت تو سمجھتے کچھ نہیں، باقی یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن ان کو کہہ دو کہ ہر قسم کی سفارش اسی کے ہاتھ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شفاعت میں دو چیزیں ہیں، ایک شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو، دوسرا جس کی شفاعت کرے وہ بھی قابل شفاعت. اگر وہ قابل علاج ہی نہیں تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ان کو بتا دو کہ ہر قسم کی سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین، اسی کا ملک ہے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا ان کافروں کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان کرو تو ان کے دل نفرت کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کے ساتھ غیروں کا ذکر کرو، ان کے شرکاء کا ذکر کرو تو بڑے خوش ہو. ان کو بتا دو اللہم فاطر السماوات والارض، کہ یا اللہ آپ ہی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، آپ ہی چھپے اور ظاہر کے جاننے والے ہیں. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی فیصلہ فرمائیں اپنے بندوں کے درمیان وہ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. اور یہ بھی آیا ہے احادیث مبارک میں اور صحابہ تابعین سے کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ بھی ایک اکسیر ہے، یعنی جو بھی آدمی دعا مانگے جس مشکل میں ہو، پہلے درود شریف پڑھے، پھر یہ آیت پڑھے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی علی سبیل المثال کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، اگر جو کچھ زمین کے اندر ہے اور اتنا اور بھی ہے ان کے پاس، تو یہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ عذاب قیامت سے بچ سکیں. لیکن ما تقبل منہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے کسی اس قسم کے فدیے کو قبول نہیں فرمائیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور قیامت میں ان کے سامنے وہ باتیں آئیں گی جن کا ان کو گمان ہی نہیں تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے سامنے آئیں گے وہ سزائیں جو انہوں نے کام کیے تھے برے.
وحاق بہم، اور ان کو ہر طرف سے عذاب احاطے میں لے لے گا بسبب اس کے کہ یہ استہزاء کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے انسانوں کا، میری مخلوق کا یہ حال ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، جب اس کو تکلیف پہنچے ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرمائیں، تکلیف دور فرما دیں، پریشانی دور فرما دیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے چیز، یہ اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن اکثر جو ہے نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم، ان سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی کہا تھا، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر ان کو کسی چیز نے فائدہ نہ دیا جو وہ کماتے تھے، فاصابهم سيئات ما كسبوا، پھر ان کو پڑ گئی مار ان چیزوں کی جو برائیاں انہوں نے کی تھی، والذین ظلموا من هؤلاء يصيبهم سيئات ما كسبوا، اور میرے محبوب جن لوگوں نے شرک کیا ہے اس قوم میں سے، آپ کی امت میں سے، ان کو بھی ان کی برائی کی سزا پہنچے گی، وما هم بمعجزین، یہ نہیں اللہ کو تھکانے والے کہ بھاگ جائیں اس کے ملک سے نکل جائیں، اولم یعلموا، یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی ذات ہے جس کے لیے چاہے رزق کھول دے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، اس کا اپنا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں رزق کھول دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں رزق بند کر دیتے ہیں، جن کو رزق زیادہ دیتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، اور جن کا رزق تنگ کرتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں تمامی گناہوں، شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والے ہیں اور وہی انتہائی مہربان ہیں، لیکن شرط کیا ہے، انیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سپرد کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس وقت سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس کی جو سب سے بہتر کلام اللہ نے تمہارے طرف اتارا ہے یعنی قرآن، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ آ جائے اللہ کا عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم بے خبر ہو، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر تم کہو گے اور کہے گا جی کہ ہائے میں نے بڑا افسوس ہے، میں نے بڑی کوتاہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تھا مذاق کرنے والوں میں تو قیامت کو بھی مذاق سمجھتا تھا، جہنم کو بھی مذاق سمجھتا تھا، میں تو ملائکہ کو بھی مذاق سمجھتا تھا، یا پھر قیامت میں کہیں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کہے گا کہ یا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی اللہ سے ڈرنے والوں میں ہوتے، او تقول حین تر العذاب، یا کہے گا جب عذاب کو سامنے دیکھے گا، لو ان لی کرۃ، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے، فاکون من المحسنین، پھر ہوں گے ہم اچھے عمل کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ اگر ہدایت دیتا، بلا قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس میری آیات آئے، میرے پیغمبر آئے، میری کتابیں آئیں، میرے احکام آئے، میرے اوامر آئے، فکذبت بہا، تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تھا تم کافروں میں سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھائی یوم القیامت، اب قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ، تو دیکھے، کیا معنی ہر دیکھنے والا دیکھے، یعنی بظاہر تو خطاب حضور پاک کو ہے لیکن مراد یہ ہوتا ہے جو بھی دیکھے گا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، اللہ کے شریک بنائے، جھوٹ بولا، اللہ کے بیٹے بنائے، بیٹیاں بنائیں، جھوٹ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور شریکوں کو اللہ کا شریک بنا، یہ جھوٹ بول، وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتقین،
المتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ ان کا جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اعراض کیا، اللہ کے پیغمبروں سے اعراض کیا، آج ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ہم ان کو جہنم سے عذاب سے نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، بِمَفَازَتِهِمْ کیا معنی؟ بِمَا سَبَقَ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سعادت کا فیصلہ فرما چکے تھے، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو قیامت کے دن کوئی برائی نہیں پہنچے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہوں گے وہ غمگین، کیا معنی؟ قیامت والی سختی سے کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں اس دن جو سخت پریشانی کا دن ہے، جو میرے مومن ہیں مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور ہر چیز پہ وہی متصرف ہیں، وہی نگہبان ہیں۔ تو جب خالق اللہ ہے یاد رکھیں، تو پھر اللہ تعالی کے سوا کسی غیر کو شریک کرنے کا کیا معنی؟ اب دیکھیں نا جی کہ دنیا میں عارضی طور پر آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کوئی بات ہو آپ کہتے ہیں جی کمال ہے، یہ میں نے خریدا، میں نے بنایا، اس میں کس کا کیا حصہ ہے، یہ تو میں نے بنایا۔ تو اگر دنیا میں کوئی چیز بنانے کے بعد تم اپنا استحقاق کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا، یہ میں نے بنایا، تو پھر جس نے ساری کائنات بنائی ہے وہاں بھی تمہیں اسی کا حق ہے۔ اسی لیے دوسری مقام پہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے، تو جب مخلوق اس کی، ملک اس کا، ملک اس کا، تو پھر حکم بھی اسی کا، تصرف بھی اسی کا، حفاظت بھی اسی کی۔ تم ساری کائنات تو اللہ پیدا فرمائے اور تم سجدہ غیروں کو کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ چیلنج کیا کہ میرے بندے مجھے یہ تو بتاؤ، جن کو تم نے دیوی، دیوتا، داتا، خدا، مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، کوئی مکھی پیدا کی ہو، مچھر پیدا کیا ہو؟ ان کا بھی کوئی زمین و آسمان بنانے میں حصہ ہو؟ تو جب ان کا کسی چیز میں حصہ نہیں تو شریک کیسے بن گئے؟ شریک تو تب ہونا کہ اللہ نے جب آسمان زمین بنائے تو یہ بھی ساتھ تھے، اللہ نے جب مخلوق پیدا کی تو یہ بھی ساتھ تھے، پھر تو کہیں جی ہم بھی تو ساتھ تھے نا، ہمارا حصہ ہے۔ تو جب ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ مخلوق ہیں، یہ مملوک ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ماشاءاللہ بڑے خوش، بڑے مطمئن۔ حالانکہ دنیا میں ہر کسی کو دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اتنے عرصے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے ہر وقت آپ کو ماشاءاللہ حشاش بشاش مسکراتا ہوا اور خوش دیکھا ہے۔ پڑھنے کا اللہ کے بندے، جب ہر کام اللہ کے منشے پہ ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے تابع ہیں، پھر پریشان ہونے کا کیا مطلب؟ یا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ہر کام اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضا اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی قضا کے تابع سمجھتے ہیں،
تو جب ہم اللہ کی قضا کے تابع ہیں تو بس ہر بات پہ راضی ہیں. وہ دکھ دے تب راضی ہیں، وہ سکھ دے تب راضی ہیں، وہ صحت دے تب راضی ہیں، وہ تکلیف دے تب راضی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی اس کا حکم کہ اگر ہے تو پھر مجھ سے مانگو. تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب عقیدہ پکا ہو جائے نا جی کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر دونوں کا یہ واقعہ آتا ہے. جب بیمار تھے تو آگے دوستوں نے پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، بماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے اور تو کوئی تکلیف. قال بماذا تشتہی، اچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نعمت ربی، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں بس. انہوں نے فرمایا اچھا میں مدینہ منورہ سے کوئی طبیب بھیجوں آپ کی طبیعت دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا طبیب رہا نہیں، اس نے مجھے دیکھا ہے. میں کہا میرے طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو نے کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے کہ آپ کو کیا؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو میری مرضی آئے میں کروں گا. تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایقان کہ اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، کوئی ذرہ بھی اس کے بغیر حکم کے حرکت نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ساری دنیا تمہیں مل کے نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد، اسی لیے قرآن بار بار تخلیق پہ زور دیتا. پہلا سبق یاد رکھیں کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. پھر توجہ دلائی کہ خلق الانسان من علق، اسی لیے سارا تخلیق پہ زور ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا ان کو تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ تو جب خالق اللہ ہے، دیکھو نا یہ ایک اصولی بات یاد رکھو، عقیدے ٹھیک کرو. حضرت علی کا بڑا شان، انبیاء کا بڑا شان، اولیاء کا بڑا شان، لیکن کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ ایک اپنے عقل سے غور کرو، سوچو. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اعلیٰ افضل اجمل اکمل ہستی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں حضور پاک جیسے شان والا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی کہ بعد از خدا، اللہ کے بعد، وہ تو خالق ہے نا، بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر کہ میرے محبوب اللہ کے بعد مخلوق میں آپ سب سے بڑے ہیں، یہ ان کی شان ہے. لیکن حضور کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھنڈے دل سے مسئلے سوچا کرو، سمجھا کرو، یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. تو اللہ کے نبی کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟
حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کا خالق کون؟ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ تو مخلوق ہے. سمجھیں بات کہ وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ تو مخلوق ہے. سب کا مالک اللہ ہے تو یہ مملوک ہے. سب کا سردار اور سید اللہ ہے تو یہ تو اس کے عبد ہیں. اسی لیے ہمیں ہر جگہ یہی سبق ملتا ہے نا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. باقی ہوتے ہیں یاد رکھو معجزات، کہ کوئی امر خارق عادت حضور کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پیالے میں پانی تھا، اتنا پانی تھا جس میں آپ کی انگلیاں مبارک ڈوب گئیں اور آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، سب صحابہ نے پانی پی لیا. تو یہ معجزہ ہے یاد. اور ایک وقت وہ آیا کہ پانی نبی پاک موجود ہے لیکن پانی آپ نے پھر ہاتھ نہیں رکھا، پانی نہیں ملا. آخر اللہ نے تیمم کا حکم اتارا لیکن پانی نہیں آیا. اللہ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو پانی جاری فرما دے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو حضرت جابر کی دعوت ہے، 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے. حضور کے صحابہ تقریباً ماشاءاللہ 1000 کے قریب ہیں. حضرت جابر گھر میں آئے اور پریشان. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو حضور کو جا کے کہہ دیا کہ حضور 5-6 بندوں کا کھانا ہے، آپ بھی اور 4-5 آدمی اور بلا لیں، 5 بلا لیں. حضور نے تو سب کو بلا لیا، وہ تو سارے آ گئے. اور پھر بلایا بھی ان کو ہے جو پتھر پہ محنت کر کے مزدوری کرنے والے، خندق کھودنے والے ہیں. جب آدمی کام کرتا ہے تو بھوک لگتی ہے نا، سارا دن پڑا رہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا ہضم ہوگا؟ جسے کمائی کرنی ہے ماشاءاللہ اس کو تو آپ گھی پلا دیں وہ بھی ہضم ہو جائے گا. ہمارے دیہاتوں میں 1 سیر 2 سیر گھی ایسے کھڑے کھڑے لوگ پی لیتے، ہم 1 تولہ بھی نہیں ہضم کر سکتے. 1 تولہ گھی کی ہوا آئے نا تو بچے ہماری مٹھائی بھی نہیں کھاتے، کہتے یعنی یہ خوشبو آ رہی ہے. جو خالص گھی کے وہ نہیں کھاتے، جو ڈالڈے کے وہ کھاتے ہیں. جو ڈالڈے میں بنی ہوئی ہے، گریس میں بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں تیل میں بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ڈالی ہوئی ہے، وہ بڑی ہے، بڑی اچھی ہے. اور خالص گھی کی بیچارے کی دیہات سے ہمارے گھر کے لوگ بیچارے بھیجتے ہیں، نہیں 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 ادھر سے ہوا آتی ہے. تو اب جناب تو بیوی دیکھے عورت ہے، صحابی آئی ماں، انہوں نے کہا جابر بات سن، تم نے حضور کو بتا دیا؟ انہوں نے کہا بتا دیا. انہوں نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا بات؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. ہمارے ذمہ ہے ہم اپنی حالت بتا دیں. حضور آئے، پڑھا، دم کیا، بند کیا، فرمایا 10-10 آدمی بٹھا دو اور نکالتے جاؤ اور دیتے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم سالن بھی نکالتے گئے، روٹیاں بھی نکالتے گئے، حضور نے اوپر اس کو ڈھک دیا، نکالتے گئے، سارے 1000 بندہ کھا گئے. میں نے ڈھکنا اٹھایا، معلوم ہوتا دیکھ اسی طرح بھرا ہوا ہے، نہ روٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ سالن ختم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا جابر نے سب نے کھا لیا تو چلو اب ہمیں بھی کھلاؤ. ساقی القوم آخرہم، اب اللہ نے برکت دے دی. اور کئی دن میرے محبوب پہ ایسے گزرے، 1 دن 2 دن 3 دن روزہ ہے، دن میں بھی رات میں بھی فاقہ ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر گئے، گھروں میں آگ نہیں جلی. کیا پکائیں؟ کچھ ہو تو پکائیں نا. اب یہاں نہیں دیا، اس کی مرضی. اب 3 مہینے حضور کے گھروں کو کیوں خالی رکھا؟ اللہ بھیج نہیں سکتے. تو معنی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو انبیاء کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن نہ چاہیں تو نہ چاہیں.
امام وقت ہے، کوڑے لگ رہے ہیں لیکن کرامت تو ظاہر نہیں ہوتی نا، کوڑے کھا رہے ہیں۔ امام وقت ہے، جیل میں پڑے ہیں، کرامت تو ظاہر نہیں ہوتی۔ امام وقت ہے اور اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ نبی ہے، امام الانبیاء، رخسار زخمی ہو گئے، دندان شہید ہو گئے، خون بہ رہا، وہاں معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ ہر چیز کا خالق، مالک، تمام کائنات میں متصرف، نافع، ضار، وہ چاہے ہمیں ہنسا دے، وہ چاہے ہمیں رلا دے، وہ چاہے تو آدمی کے اوپر پوری ٹرین گزر گئی، بندہ سلامت ہے، پورا گھر کا ملبہ گر گیا، دیوار گری کے بچہ سلامت ہے، پوری کشتی ڈوب گئی، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا سلامت ہے۔ تو یہ اس کا نظام ہے، یاد رکھو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی پیر کی کرامت دیکھی تو اس کو مختار بنا دیا اور اس کو متصرف بنا دیا اور اس کو سب کچھ کرنے والا بنا دیا۔ انبیاء کا معجزہ دیکھا تو کہا وہ سب کچھ اللہ نے تو ان کو دے دیا ہے نا۔ تو یہ غلط عقیدے ہیں، اپنے عقیدوں کی اس لیے اللہ بار بار اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھو، مقالید، علماء نے فرمایا اس کا معنی چابیاں، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس لیے یہاں جار مجرور مقدم ہے، لہو، یہ نہیں کہ مقالید السماوات والارض لہو، یہ نہیں، لہو مقدم ہے، حسر صرف اسی کے ہاتھ میں۔ اب یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں یعنی یہ استعارہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، کیا مانا ہے؟ یعنی اس کا سارا تصرف اس کے ہاتھ میں، جیسے کسی کے ہاتھ میں چابی ہو تو وہی کھولے گا نا۔ اور بات فرماتی ہیں کہ نہیں، جو اللہ کے قرآن میں لفظ ہیں ان کو ظاہر پہ محمول کرو۔ آسمانوں میں دروازے بھی ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے کھول دیے دروازے آسمان۔ تو اس کا معنی ہے دروازے ہیں، اسی لیے میرے آقا جب معراج پہ گئے دروازے کھلوائے گئے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم تعویل کیوں کریں، ہم مجاز کیوں لیں، ہم استعارہ کیوں کہیں، حقیقت ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے جو بھی چابیاں وہ اللہ کے ہاتھ۔ اب ان کی چابیاں کیسے ہیں، ان کے دروازے کیسے ہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں، ہم نے تو آسمان ہی نہیں دیکھا۔ یہ جو سامنے نظر آتے ہیں تو خلا ہے، آسمان تو اللہ جانے کتنا دور ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعنی اسی کے ہاتھ میں تصرف ہے، وہی مدبر الامور ہے، وہی متصرف ہے اپنی کائنات میں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ حقیقتاً گویا مقالید اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ یاد رکھیں لفظ آیت کا معنی نشانی بھی ہے، لفظ آیت کا معنی معجزہ بھی ہے، لفظ آیت کا معنی دلائل و براہین بھی ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی حجت سے، دلائل سے، براہین سے، اولئک
اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں ٹوٹے میں، وہی ہیں گھاٹے میں، وہی ہے نقصان۔ اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جو کافر کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ 6 مہینے آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، معاملہ گزار لیتے ہیں۔ اچھا آپ 6 مہینے نہیں مانتے تو آپ ایسا کریں، آپ 1 مہینے کے لیے مان لیں، ہم سارا سال تمہارے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا بدبختو کیا کہہ رہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرنے والا جہنمی ہے، ایک ساتھ ایک دقیقے میں بھی جو اللہ کا شریک بنا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ تم تو نرے نکمے جاہل ہو، تم تو عقل سے اندھے ہو، تم تو بے وقوف ہو، اللہ کو چھوڑ کے میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان پہ بھی ہم نے وحی کیا۔ کیا؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر تو، اللہ کے نبی تو پاک ہے نا، یہ ہوتا ہے بس بفرض محال، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر تو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے سارے عمل غارت کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی ہوگا ان ٹوٹے والوں میں سے۔ تو اگر نعوذ باللہ شرک تو ایسی بلا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اگر شرک کرے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی تو پاک ہیں۔ منع ہمیں سنانا ہوتا ہے کہ اگر شرک کرنے سے انبیاء کے عمل تباہ سے تمہارا ہمارا کیا حال ہوگا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، خالص اللہ کی عبادت کرو میرے محبوب، اللہ کی عبادت کرو۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کا شکر ادا کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اس کی دربار میں صرف وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، شرک سے، ریا سے، ہر لحاظ سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی حکم دیا کہ بس اللہ کی عبادت۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا، اپنی مخلوق کو بھی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما قدر اللہ، نئی قدر کی، نئی تعظیم کی، نئی تکریم کی اللہ کی جو اس کے شان کے برابر ہے،
جن کافروں نے اللہ کے ساتھ خدا بنا ڈالے، شریک بنا ڈالے، اللہ کا بھی سجدہ، غیروں کا بھی سجدہ، اللہ کے آگے بھی جھکتے ہیں، مردوں کے آگے بھی جھکتے ہیں، قبروں کے آگے بھی جھکتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کی بھی منت مانتے ہیں، غیر اللہ کی بھی منت مانتے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، غیر اللہ کی قبروں پہ بھی جا کے بکرے دمبے ذبح کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی عظمت ہی نہیں کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالی، اور ہمارے جاہلوں نے خود حضرت محمد مصطفیٰ کو خدا بنا ڈالا، اور بعض جاہلوں نے حضرت علی کو مولا مشکل کشا بنا ڈالا۔ اس لیے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان مشرکوں نے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں جو عظمت ہے، کیوں وہ ہر چیز میں قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے، ہر چیز اس کے انداز کے تابع ہے۔ فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامت، اور تمامی زمینیں اسی کے قبضے میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمانوں کو لپیٹ کے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب یہ آیات آئیں تو ہمارا ایمان ہے، جہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے ہمارا ایمان ہے، جہاں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے ہمارا ایمان ہے، اس میں ہم نہ تعویل کریں گے نہ تقییم کریں گے۔ اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور وہ اتنی بڑی قوت طاقت والے ہیں کہ آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو لپیٹ دیں گے اور ان کو حرکت دیں گے اور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں انا الجبار انا المتکبر انا الملک انا العزیز انا الکریم۔ اللہ فرمائیں گے جبار میری صفت ہے، متکبر بھی میری صفت ہے، ہر چیز کا میں بادشاہ، بادشاہوں کا میں بادشاہ، ہر چیز پہ میں غالب اور میں سخی بھی کرم بھی کرنے والا ہوں۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج کون ہے جو دعویٰ کرے بادشاہی کا، ملک کا، ملک کا؟ کون جواب دے؟ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکوں نے تو صحیح معنوں میں اللہ کی تعظیم ہی نہیں کی، اللہ کی عظمت ہی نہیں کی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس لیے آگے فرمایا پاک ہے اس کی ذات، اس کی ذات کی بھی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے، بلند و بالا اسی کی ذات ہے۔ ان مشرکوں کے عقیدوں سے وہ بلند ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ تو ایسی ذات ہے کل محتاج الیہ وہو لا یحتاج الی احد، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، اپنی عظمت، تو تین ہی مسئلے میں نے عرض کیا تھا، ایک توحید اور ایک نبوت اور رسالت اور ایک قیامت۔ اللہ ہمیں تینوں کے سمجھنے پر اور ایمان لانے پر توفیق عطا فرمائے۔
کہتے ہیں جی کہ غلاف کعبہ کا کوئی دھاگا تبرک کے لیے، بھائی یہ شریعت میں منع ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، حضور کی ذات یا انبیاء کا تبرک جو ہے وہ تو صحابہ نے استعمال کیا ہے، یاد رکھیں۔ مثلا حضور نے وضو فرمایا، پانی بچ گیا، صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو چادر مبارک مل گئی، محفوظ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ناخن مبارک مل گئے، محفوظ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے سر پہ اس طرح پھرایا، سارے بال تقسیم ہو گئے، صحابہ نے محفوظ کر لی۔ تو انبیاء کے تبرک میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ مکہ اور مدینہ منورہ کا جو تبرک ہے وہ دو چیزیں ہیں، مکے سے زمزم اور مدینہ منورہ سے کھجور۔ یہ دو صحیح معنوں میں تبرک بھی ہے، ہدیہ بھی ہے، اور اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ کوئی صحابی اگر یعنی عمرے کے لیے جاتے، حضور فرماتے بھی ہمارے لیے زمزم لے کے آنا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، مکے کا زمزم ہے، باقی غلاف کعبہ یا مکے کا کوئی پتھر، یا جیسے جاہل لوگ جاتے ہیں غار ثور سے پتھر اٹھا لیتے ہیں، جبل نور سے پتھر اٹھا لیتے ہیں، جبل احد سے پتھر اٹھا، یہ بالکل منع، قطعاً ناجائز۔ دیکھیں نا، اصولی بات ہے۔ آج کل تو چلو ایک دھاگا بھی اتفاق سے کوئی نکلا ہوگا تو مل گیا، حضور کے زمانے میں تو بالکل سادہ غلاف ہوتے تھے نا۔ یہ تو آج کل ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ حکومت کو جدائے خیر دے، تو کروڑوں روپے لگتے ہیں اس غلاف پہ۔ یہ ایسے نہیں بنتا، کروڑوں ریال، خالص ریشم، خالص سونے کی تاروں سے اوپر کام، یعنی ایک غلاف پہ کم از کم 3-4 کروڑ ریال سے زیادہ خرچ ہو۔ لیکن حضور پاک کے زمانے میں تو کسی نے کپڑے بنا لیے، چادریں جوڑ لی، سلائی کر لی، اوپر ڈال دیا۔ اچھا، کبھی غلاف سفید ہوتا تھا، کبھی سبز ہوتا تھا، کبھی مختلف رنگ ہوتے تھے۔ تو اس دور میں تو غلاف کا کپڑا لینا مشکل ہی نہیں تھا نا۔ اچھا، پھر یہ جو غلاف جس کے تم تبرک بنا رہے ہو، یہ تو کعبے کو لگتا ہی نہیں، کعبے کے اندر جو لگتا ہے وہ تو چادر ہی اندر الگ ہے۔ جو کعبے کے ساتھ لگتی ہے وہ یہ کالا غلاف تو نہیں لگتا، وہ تو اندر چادر ہے۔ تو یہ اس لیے یہ چیزیں اگر یہ تبرک ہوتا، سنت ہوتی، سب سے پہلے صحابہ لے کے جاتے۔ اس لیے یہ چیزیں خود نہ بنایا کرو۔ بعض لوگ عجیب عجیب کرتے ہیں، وہاں جا کے تصویریں ڈال دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم اسی لیے انہوں نے یہ گلوب جو بنایا ہے نا شیشے کا، اسی لیے بنایا، لوگ اندر فوٹو ڈالتے تھے۔ بھئی مقام ابراہیم کا پتھر تمہارا فوٹو دیکھ کے تمہاری سفارش کرے گا؟ یعنی عقیدہ دیکھو، مسلمان اتنا گر گیا ہے، اتنا جاہل ہو گیا ہے، پتھر کو فوٹو دے رہا ہے کہ جناب پہچان لو کوئی۔ اچھا، غار ہرا پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے جناب دوپٹے باندھ کے آ جاتے ہیں، میں منت باندھ کے آئی تھی، دوپٹہ باندھوں گی۔ غار ہرا جو ہے، پتھر جو ہے، وہ تیرا دوپٹہ پہچان کے قیامت میں تمہیں اللہ کے حوالے کرے گا، اس کو جہنم کی سزا دو۔ عقل کرو، کوئی اللہ نے عقل بھی دیا نہیں، ہمارا مزاج بن گیا ہے، ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ اگر یہ حضرت عباس کا پنجہ ہے، حضرت عباس کا پنجہ، وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے، یہاں کہاں تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ اچھا، کہیں چاندی کا ہے، کہیں لوہے کا ہے، کہیں لکڑی کا ہے، یہ سارے حضرت عباس کے پنجے ہیں۔ اس کو بھی چوم رہے ہیں، سبحان اللہ۔ گھوڑے کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، گھوڑا تو ٹانگے سے پکڑ کے لے آئے ہیں کرائے پہ ایک دن کے لیے۔
حضرت حسین کا گھوڑا ہے؟ کوئی ایمان سے کہو عقل ہے بنا؟ اچھا فرض محال میں 1 منٹ کے لیے مان لو حضرت حسین کا گھوڑا ہے، تو جو گھوڑا حسین کو کربلا میں شہید کر کے ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم ڈنڈے ماریں گے پیار کریں؟ وہ گھوڑا تو وفادار ہوتا ہے، وہ تو حضرت حسین کے ساتھ مر جاتا۔ تو یہ ایک رسم ہے، کیا ہے کہ ایک نقشہ بناؤ تاکہ لوگوں کو رونا آئے، لوگوں کو منظر دکھاؤ، جناب یہ روضہ پاک ہے، یہ جناب حضرت حسین کا دلدل شریف ہے، اور دلدل گھوڑے کو کہتے ہی نہیں خدا کے بندے۔ اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ جناب سیج ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ جناب بطول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جناب وہ پھولوں کے ہار ہیں، حضرت حسین کو ہار پہنا رہے تھے یزید والے۔ کوئی عقل کرو، یہ کیا ہے جی؟ دودھ کی سبیلیں ہیں، روح افزا کی امام حسین کہتے ہو پیاسا شہید ہو گیا، تم شرب دودھ پی رہے ہو، اس دن خوشی منا رہے ہو، اچھا ہوا شہید ہو گیا۔ یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے کیا؟ حضرت حسین وہاں شہید ہو گئے، یہ خود کو شہید کر رہا ہے، خود کو مار رہا ہے لوہے سے۔ آگ پہ چل کے جناب ہم ماتم کریں گے، وہ بھی آگ پہ چلنا تو جہنمیوں کا کام ہے۔ آگ میں تو اللہ جہنم والوں کو ڈالیں گے، جنتی بھی آگ پہ چلے گا۔ یہ کیا مذہب ہے؟ ڈرامہ ہے یا کیا ہے؟ اسی لیے وہ ایک پٹھان تھا ذاکر اپنا، وہ کہیں بیچارہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، پٹھان آدمی ہمارے بھائی ہوتے ہیں سیدھے سادھے، اس نے وہ حضرت حسین کی شہادت پڑھی، اب لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی روتا نہیں، اس کو خیال آیا، تو پٹھانوں کا علاقہ تھا، ذاکر ہمارے کوئی علاقے کا تھا، اس کو خیال آیا کہ یار یہ آج لوگ روئے نہیں، اور جب روئیں گے نہیں تو مجھے پیسے تھوڑے دیں گے، پیسے تو رلانے کے ہوتے ہیں نا، جتنا زیادہ رلائے گا اتنا زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس نے کہا میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ پٹھان ایسے آدمی ہیں تو روتے ہی نہیں اللہ کے بندے، اچھا پٹھان کو اللہ نے ایسا مجاہد بنایا وہ تو روتے تو ہے نہیں انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگا میں نے سوچ سوچ کے میں نے کہا حضرات حضرت حسین پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین کا بیڑا بھی ظالموں نے بند کر دیا، پٹھانوں نے اب دھاڑ کی جناب، بیڑا بند ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا ظلم ہے کہ نسوار بھی بند کر دیا ظالم نے، خوشا امام حسین کا نسوار چھین لیا، ابھی امام حسین نسوار رکھتا تھا۔ خدا کا خوف کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کے اہل خانہ کی چادریں چھین لی گئیں، بغیر دوپٹے کے ان کو اونٹوں پہ چڑھایا گیا، شام تک خدا کا خوف کرو۔ حضرت حسین کے گھر والے کو معمولی بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی شان کو؟ وہ تو اہل بیت رسول اللہ ہیں۔ جس ظالم نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ مختار ستفی نے اس کا سر کاٹ کے کوفے کی مسجد رہبہ میں رکھا، اور ایک نہیں ہزاروں بندے گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سانپ آیا، اس کے ناک میں داخل ہو کے سر سے نکلا۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ تم نے حسین کے ناک میں تم نے اپنی لکڑی لگائی تھی، آج میں نے سانپ تم پہ مسلط کر دیا۔ اس بدبخت نے لکڑی لگائی تھی حسین کے، حضرت حسین کی شہادت کے بعد بیت تھا نا ہاتھ میں ظالم کے، تو ایسے اچھا یہ ہے حسین، یار کہتے ہیں بڑا خوبصورت تھا، یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ شہید ہو گیا بدبخت۔ اور تم کس کے حسن پہ اعتراض کر رہے ہو؟ جو صورت تھا محمد مصطفیٰ کی، حضرت حسن حسین کو کھڑا کر دو، تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ۔ تو خدا کے لیے مذہب خود نہ بناؤ۔ حضرت حسین کی محبت کا معنی یہ نہیں کہ بدعات کرو، حضرت حسین کی محبت کا معنی یہ نہیں کہ شرک کرو، حضرت حسین کے صبر کا جواب یہ نہیں کہ تم ماتم کرو، وہ تو صابرین ہیں، وہ تو
تو اتنے بڑے صبر والا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے بات سنو، میں نے کربلا میں شہید ہونا ہے، جس نے واپس جانا چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے کہا مجھے تو نانا پہلے بتا چکے ہیں، میں نے اسی مٹی میں شہید ہونا۔ اس نے تو آہا بھی نہیں کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ راضی رہا، ہر حال پہ اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھ پہ اٹھائیں، لیکن حسین نے آہ نہیں کی، کوئی ماتم نہیں کیا۔ اپنے بچوں کی لاشیں، علی اکبر کی، علی اصغر کی، ظالموں نے معصوم بچے کو تیر مارا ہے، لیکن حضرت حسین نے آہ نہیں کی ہے۔ تم ماتم کرو اور کہو ہم حسین کے ماننے والے ہیں، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کوئی تبرک شبرک نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، اور نہ یہ شریعت میں لے کے جانا جائز ہے۔ آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، بکری دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم لوگ ڈرائیور ہے، دبئی سے آتے وقت طائف والے میقات سے احرام نہیں باندھتے، کوئی حرج نہیں، ڈرائیور کے لیے جائز ہے۔ طائف سے آئے، مکے سے گزرے، جدہ چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ جو مکے میں رہتے ہیں ان کا ہوتا ہی حج افراد ہے۔ اگر ایک آدمی کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو کیا وہ بیوی کو مل سکتا ہے؟ نکاح کے بعد تمہاری بیوی ہے، یہ رخصتی تو رواج ہے اللہ کے بندے، نکاح ہو گیا تمہاری بیوی ہے۔ آپ کی پتہ نہیں حیرت رسوت پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آیا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے، حضور نے ہمیشہ دائیں سے کھایا ہے، حلال ہو یا حرام ہو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں سے مدد لے سکتے ہیں، کھائیں دائیں ہاتھ سے۔ جمعرات کو آپ چھٹی نہ رکھیں، ہم باہر سے آتے ہیں، اللہ کے بندے یاد، ایک تو تم دعا بھی نہیں کرتے ہو نا، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ کبھی آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، آپ یقین کریں میں حج کے پہلے سے لے کر ابھی تک بیمار ہوں، اللہ معاف فرمائے، مجھے جو تکلیف ہے نا میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، بس اس کی توفیق ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ صحت دے، پھر دعا کریں اللہ توفیق دے، تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، جمعرات کے بجائے کوئی اور دن چھٹی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دعا کرو پہلے اللہ صحت دے۔ میں نے پلاٹ ہے، پلازہ بنانا ہے، بینک سے قرضہ نہ لیں، پلازہ بناؤ یا کچھ بناؤ۔ تو شریک کے معنی وہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ شروع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روشن ایام ہیں، اللہ کے تکبیر کے اور خوشی کے ایام ہیں، اس لیے تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور ان ایام اکل و شرب۔ عاشورہ کہتے ہیں، نام ایک نام ہے، تاریخ تو 10 ہوتی ہے۔ مجھے برے خواب آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ عمرے کے بعد بال پہ اس طرح پھروائیں یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، ٹک نہ لگوایا کریں 2-3۔ اگر ہم صحابہ کے نام عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، تمہاری مرضی۔ خلاف کعبہ تبا نے ڈالا تھا، پھر حضور پاک کے زمانے میں ڈالا گیا، حضور نے منع نہیں کیا، لہذا سنت ہو گیا۔ اگر ایک آدمی 2 سال کے لیے پاکستان جائے، تبلیغی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تبلیغ میں نکلو، اب وہ بیوی بچوں کا حق ادا کہ 2 سال یہ آدمی آیا، آخری دن یاد آ رہا ہے نا، 2 سال جو تم نے یہاں گزارے ہیں وہ تو تبلیغ والوں نے نہیں کہا تھا نا، اس کا تو تمہیں بیوی بھی یاد نہیں، بچے بھی یاد، جب کسی نے دین کا نام کہا اب یاد آئے گا بیوی بچے ہیں نہیں، کیا کریں، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، دین کا بھی کام کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافعا. یا اللہ ہماری سب بیماریاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ فلسطین والوں پر رحم فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان پہ رحم فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.